اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں گے۔ صحاب کہف کون تھے اور کتنے لوگ تھے، قرآن کریم نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دیاکنوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دیاکنوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے۔ اسی اثناء میں ایک درباری نے بادشاہ کو آ کر بتایا، عالی جاہ شہر کے چند نوجوان باغی ہو گئے ہیں۔ وہ بتوں کے سامنے جھکنے سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے سوا ہرگز کسی دوسرے کے سامنے پیشانی نہیں جھکائیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ نے فوری طور پر نوجوانوں کو دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ بس پھر کیا تھا، درباری حکم سنتے ہی دوڑ پڑے اور تھوڑی ہی دیر میں ان باغی نوجوان کو گھیر کر بادشاہ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورۃ کہف کے آیات نمبر 9 سے 26 تک میں بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی اور ہم ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی غلط بات کہیں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور دیاکنوس بادشاہ نے ان نوجوانوں کو 3 دن کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ صاحب ایمان نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا جسے انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہے نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا۔ یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ غار بند کر دیا۔ بادشاہ دیاکنوس کو سفر سے واپسی پر اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غار کے منہ پر دیوار بنوا دی تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہیں انتقال کر جائیں اور یہی غار ان کی قبریں بن جائیں۔ جس حکومتی ملازم کو یہ کام دیا گیا اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور ان کا پورا واقعہ لکھ کر اسے ایک تانبے کی صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا۔ اصحاب کہف تقریباً 309 سال تک مکمل سوئے رہے۔ اسی دوران کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئے۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور گئے، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ بیداروس کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے تھے۔ بیداروس نے یہ حال دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کی، یا اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا یوں قبول فرمائی کہ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اس غار کو چنا اور لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دیوار گرنے کے بعد اصحاب کہف بیدار ہو گئے۔ حالت ایسی تھی جیسے ایک رات سوئے ہوں۔ چہرے تر و تازہ اور کپڑے بالکل صاف ستھرے تھے، نیز ان کا کتا غار کے کنارے کلائیوں پھیلائے لیٹا تھا۔ صحاب کہف صبح کے وقت سوئے تھے اور جب اٹھے تو سورج ڈوبنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے ساتھی یملیخا کو کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ یملیخا ایک تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے دیاکنوسی دور کا سکہ دیا۔ صدیوں پرانا سکہ دیکھ کر بازار والے سمجھے کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے۔ وہ یملیخا کو حاکم کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا، خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا بولے، یہ خزانہ نہیں، ہمارے اپنا پیسہ ہے۔ حاکم کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ یملیخا بولے، دیاکنوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حاکم بولا، آج کل اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔
सैकड़ों साल पहले इस नाम का एक काफिर बादशाह गुजरा है। यमलीखा ने कहा, कल ही तो हम दिया कनूज से अपनी जान बचाकर गार में छुपे थे। हाकम और कई लोग गार की तरफ चल पड़े। गार में मौजूद असहाब ने जब लोगों की आवाज़ सुनी तो समझे कि यमलीखा पकड़े गए हैं और दिया कनूसी फौज उन्हें भी पकड़ने आ रही है। यमलीखा ने गार में पहुंचकर साथियों को सारा माजरा बताया। हाकम ने गार के किनारे संदूक देखा तो उसे खुलवाया। अंदर से तख्ती मिली जिस पर असहाबे कैफ का हाल लिखा था। हाकम ने यह खबर बादशाह बेदरूस तक पहुंचाई। वो भी आ गया और उसने असहाबे कैफ का हाल देखकर सजदा शुक्र किया कि अल्लाह ताला ने मरने के बाद जिंदा होने और क़यामत का यकीन दिलाने के लिए निशानी अता फरमाई है। उसके बाद असहाबे कैफ ने बादशाह को दुआ दी और सलाम करने के बाद दोबारा उसी गार में वापस चले गए और दोबारा वापस जाकर सो गए और उसी हालत में अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दे दी। जब शहर तक खबर पहुंची तो लोग जमा हो गए और उनकी तदफीन वगैरह के हवाले से मुख्तलिफ मंसूबे बनाने लगे। फिर वो वक्त भी आया जब लोग उनके बारे में आपस में लड़ झगड़ रहे थे। चनाचे कुछ लोगों ने कहा कि उन पर एक इमारत बना दो, उनका रब ही उनके मामले को बेहतर जानता है। आखिरकार जिन लोगों को उनके मामलात पर गलबा हासिल था उन्होंने कहा, हम तो उनके ऊपर एक मस्जिद ज़रूर बनाएंगे। यूं गार के दहाने बंद करके उसके ऊपर एक इबादत गाह बना दी गई।